نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنتیں کرتے تھے، جتنی جدوجہد کرتے تھے، جتنی عبادتیں کرتے تھے، اتنی عبادت کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ ان دنوں میں پیارے نبی اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ جیسے آخری عشرہ شروع ہوگا، شد مزرہ، پوری طرح تیار ہو جاتے، مستعد ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے، احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کر دیتے، پوری رات کو زندگی دے دیتے، یعنی رات کو دن بنا دیتے تھے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد خود نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پورے گھر والوں کو بیدار کرتے اور 10 رات جاگتے تھے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں 5 رات جاگتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے سلف صالحین نے، اہل علم نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر والی رات جو ہے وہ یقیناً 5 راتوں میں ہے، وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں ہی آتی ہے، بدلتے رہتی ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبھی کبھار وہ رات راتوں میں نہ آتے ہوئے جفت میں بھی آ کر چلی جاتی ہے۔ ہم اگر صرف رات جاگتے ہیں تو کبھی بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جفت میں بھی آ کے چلی جاتی ہے، یعنی 22 کو بھی آ سکتی ہے، 24 کو بھی، 26 کو بھی، 28 کو بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی 10 راتوں کو جاگا کرتے تھے، رات کو زندہ کر دیتے تھے، اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں اب پوری طرح اور تیار ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ 20 دن عبادت کیے، قیام کیے، اب تھک گئے ہیں، اب عید کی تیاری کرنا ہے، نہیں۔ ایک حقیقی مسلمان، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں مزید محنتیں کرتا ہے، مزید کوششیں کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دینے کی حد تک عبادت کرتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب، دیکھو وقت بہت محدود ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن بڑی سرسری اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں 3 چیزیں نہ ہو، اگر دنیا میں 3 چیزیں نہ ہو، ما احببت البقاء فی الدنیا لولا 3، ما احببت البقاء فی الدنیا، اگر دنیا میں 3 چیزیں نہ ہوں تو عمر نہیں چاہتا کہ دنیا میں زندگی گزارے۔ عمر کو پسند نہیں دنیا میں رہنا اگر اس کی زندگی میں 3 چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ مکابدۃ اللیل، راتوں میں جاگ کر، راتوں میں قیام کر کے، تہجد پڑھ کے، قیام اللیل کر کے، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، یہ تراویح پڑھ کے، لمبا لمبا قیام کر کے اگر اپنے آپ کو تھکا دینا رب کے لیے، اپنے آپ کو تھکا دینا رب کے لیے، اگر یہ عمر کی زندگی میں نہیں ہے تو عمر کو دنیا میں رہنا بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے ضرور، 40 سال عمر ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ہم نے اپنے آپ کو زندگی میں تھکایا ہے۔ گھر میں پہنچتے تھکے ماندے، بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں، جاب میں، مزدوری میں، حمالی میں، ہر جگہ کام کر کر کے، محنت کر کے ہم نے اپنے آپ کو تھکایا، یہاں تک کہ ممبئی کے لوکل ٹرینوں کا سفر کر کے، دھکے کھا کھا کے ہم نے اپنے آپ کو تھکایا ہے۔ لیکن اپنے بارے میں ایک بار یہ سوچ لینا کہ زندگی میں کبھی بھی کیا ایسا دن آیا ہے کہ رب کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو تھکائے ہو؟ رب کی بندگی میں کبھی اپنے آپ کو تھکایا ہے؟ کبھی رب کے لیے کھڑے ہو کر کے ایسا محسوس کیا ہے کہ رب کے لیے کھڑا تھا، قیام کیا اور تھک گیا ہوں؟ یہ سوچنا میرے بھائی، یہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر لمبا لمبا قیام نہ ہو، راتوں میں اپنے آپ کو تھکانا نہ ہو تو دنیا میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ تو مردوں کی بات ہے نا، کئی مثالیں ملیں گی آپ کو، میں 10 مثال پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ امہات المومنین ازواج مطہرات کی بھی بات لیجئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رسی لٹک رہی ہے، مسجد نبوی کے ستون سے ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ما هذه الحبل، اس رسی کا کیا معاملہ ہے بھائی، اسے کس نے لگایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، ہی علی زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، انہوں نے یہاں پر لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ وہ یہاں نماز پڑھتی ہیں، یہاں نماز پڑھتی ہیں، راتوں میں قیام کرتی ہیں۔ فَإِذَا فَتَرَتْ،
جب وہ تھک جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے قیام کرتے کرتے، جب وہ تھک جاتی ہیں تعلقت بھی، تو اسے پکڑ کر لٹک جاتی ہیں، لیٹتی نہیں ہے، بیٹھتی نہیں ہے، سوتی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور رات میری بری ایسی عبادت کے بغیر گزر جائے، اس لیے وہ لٹک جاتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھولو، رسی کھول دو، اس کی ضرورت نہیں ہے، کھولو اس کو۔ کھلوایا آپ نے اور کہا جب تم میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرے فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطًا، تو اس وقت تک عبادت کرتا رہے جب تک اس کے اندر ہوش ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، چشتی ہے، پھرتی ہے، تب تک رب کی بندگی کرتا رہے۔ اگر وہ تھک جائے بیٹھ جائے۔ یہ معاملہ تھا نبی کے زمانے میں کہ سبحان اللہ وہ لوگ عبادتوں میں اتنے آگے بڑھ جاتے تھے، اتنے تھکتے تھے کہ نبی کو روکنا پڑتا تھا، نبی کو روکنا پڑتا تھا کہ بس کرو، اتنا مت کرو۔ تو میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے جو بات بتائی، ایک یہ کہ رمضان کا مہینہ بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، اسے ضائع ہونے مت دیجیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے، عبادت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا کیجیے۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ چوتھی اور آخری بات 2 منٹ میں بتا دوں کہ یہ مہینہ جو آتا ہے نا، ہم لوگوں کی تربیت کر کے جاتا ہے، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، معاشرے کی، خاندان کی، سب کی تربیت کر کے جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی مثال دوں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کا یہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرات رمضان کا مہینہ سعودی عرب میں گزارے ہوں گے، خاص طور پر مسجد نبوی میں، آپ نے وہاں ایک منظر دیکھا ہوگا، اور ابھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی وہ منظر دکھایا، اور وہاں کے ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہی پہلا روزہ ہوتا ہے وہاں پر ہر ایک اپنے سفرے لگاتے، دسترخوان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے بڑے بڑے مالدار بھی، مشائخ بھی، علماء بھی سب اپنے اپنے سفرے لگاتے ہیں، پہلے دن سے ہی لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پوری فیملی کے ساتھ چھوٹے بڑے بچے سب چلے آتے ہیں مسجد نبوی اپنے سفرے کے پاس، اور آ کر کے دسترخوان لگاتے ہیں۔ جو زائرین ہوتے ہیں گھومنے والے ان سے منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، آؤ ہمارے سفرے پہ آؤ، ہمارے دسترخوان پر آؤ۔ سبحان اللہ اتنا پیارا منظر لگتا ہے وہ کہ مالداروں کے بچے، مالداروں کی اولاد یہ چھوٹے غریب معصوم زائرین کی منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ آ جاؤ، ہمارے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ اور ہو سکتا ہے کہ غیر رمضان میں آپ کو سلام بھی نہ کرے وہ بچے، لیکن رمضان کے مہینے میں دیکھا گیا یہ منظر کہ سبحان اللہ اس قدر وہ جوش میں رہتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ آئیے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں بچوں کو بڑا جوش رہتا ہے، اور یہ بھی وہ ایک عبادت ہے روزے کی، بچوں کو روزہ رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک دن اگر ماں باپ سوچ کر کے بچہ چھوٹا ہے اگر بیدار نہ کریں، اٹھائے نہ اسے سحری کے لیے، تو بچہ جھگڑنے لگتا ہے، کیوں نہیں اٹھائے، مجھے بیدار نہیں کیے۔ بہرکیف میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہم سب کے لیے بڑے سبق لاتا ہے، بڑے دروس لاتا ہے، بڑے پیغامات لاتا ہے، بڑی نصیحتیں لاتا ہے، لہذا ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا بھی احساس ہونا چاہیے جو سال کے 11 مہینے بھوکے رہتے ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کھانے پینے کے اسباب مہیا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں رمضان میں ان کی قدر سمجھ میں آتی ہے تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو باتیں کہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ پہلے مجھے پھر اس پر سب آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔